جس کے عمل سے دوسروں کو فائدہ ہو. وہاں سے وہ میں نے جب حدیث پڑھی, دوا لیتے میں نے پڑھی, اور آتے ہی سب سے پہلے, یہ میرا مکان ہوا کرتا تھا, میں اس پر رہتا تھا, سنگل اسٹوری مکان تھا, سب سے پہلے میں نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور ایک میں نے این جی او فارم کی جس کا نام ہے امن, ایڈوانسمنٹ آف مینکائنڈ اینڈ نیشنلزم. یہ امن کے نام سے میں نے این جی او فارم کیا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اس میں ریلیف کیمپ لگائے ہیں. اب چونکہ ہم لوگ سینئر ہو گئے ہیں تو ہم خاموشی سے کام کرتے ہیں. ابھی بھی ٹرکی میں ہم نے ان کو بہت سارا ریلیف مٹیریل ٹرکی ایمبیسی کے تھرو بھیجا ہے. یعنی وہ ایک حدیث کا اثر ایسا ہوا مجھ پہ کہ میں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا اور ذکر کر کے پھر وہ میں نے کام کیا, اور سینکڑوں جگہ ہم نے اس سے مدد پہنچائی ہے لوگوں کو. اور اتنا لوگ, اور ہم خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لوگوں سے لیتے ہیں. اور کہاں وہ جو ہم نے طاقت جو لی, روشنی جو لی, اس حدیث سے لی کہ اگر تم بہترین بننا چاہتے ہو, بہترین شخص بننا چاہتے ہو, تو ایک عمل آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بننا. دوسری بات, یہ بات میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو این جی او کو شروع کریں گے, کہ این جی او کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں تو اس کو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کہتے ہیں, لیکن اگر آپ دیسی انداز میں مطلب سمجھیں کہ وہ کام جس میں آپ کو سرے کی پرواہ نہ ہو, یا وہ کام جس سے آپ لوگوں کے درد بانٹ سکیں, ان کی تکلیف دور کر سکیں, یا جس طرح سے ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے وہ رضاکارانہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. یہ این جی او کی ڈیفینیشن ہے میری نظر. اور کیونکہ اس کمیونٹی کا جو بھی حال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, جو ہر اعتبار سے آپ اس کو بیکورڈ پاتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کمیونٹی کے اندر سے رضاکارانہ عمل چلا گیا, کم ہو گیا. ہمارے یہاں جو والنٹرزم ہونا چاہیے, جو ہم جو سوشل ایشوز ہیں یا جنرل ایشوز ہیں, اس پہ ہمارے والنٹرز کو کھڑا ہونا چاہیے. معاف کیجئے, ہم اس میں پیچھے ہیں. تو اس لیے جو ثاقب خان صاحب نے یا نظامی صاحب نے اور لوگوں نے کوشش کی ہے, میں ان کی کوشش کو سراہتا ہوں, کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے, یہ کمیونٹی کی ضرورت ہے, یہ دین کی ضرورت ہے, اور یہ آپ کی پرسنالٹی, آپ کی عزت اور بقا کے لیے ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے. اب فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اس کے بہت سارے میدان ہیں دنیا میں بہت سارے کام ہیں. ظاہر بات ہے اس میں تعلیم ایک مین کام ہے, اور اس تعلیم پہ جو لوگ بھی کام کریں گے وہ سرخرو بھی ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس کام کو پروفیشنلی کریں گے تو اس میں کاروبار بھی, آپ اپنی زندگی بھی چلا سکتے ہیں, بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. میں نے اس تعلق سے, چونکہ میرا 20 سال کا تجربہ ہے تعلیم پہ کام کرنے کا, تو میں نے ایک چھوٹے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں ایک کتاب لکھی, تعلیم سے ہی تصویر بدلے گی. اور وہ کتاب بھی صرف اس لیے لکھی تھی کہ جو میرے ایکسپیرینسز ہیں یا جو میں نے سیکھا ہے وہ آخر نوجوانوں تک کیسے جائے, کیسے وہ ان سے فائدہ لے سکے, اس کو سوچ کے یہ ڈاکومنٹیشن کیا تھا. بہرحال بعد میں وہ کتاب کی شکل میں آ گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بریسس ٹرسٹ والے ہیں ان کو میں چاہوں گا کہ یہ دو کاپیز ہیں اردو میں اور ہندی میں ان کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ تعلیم پہ کبھی بھی کوئی کام کریں تو اس میں کام کرنے کا, یعنی سوچنے سے لے کے آخر تک, اس کو فروٹفل بنانے تک, اس کو کامیاب بنانے تک, اس کے ڈاکومنٹیشن سے لے کے اس کی ڈیزائننگ تک, اس میں تمام اسٹیپس اس میں ہیں. میں یہ آپ کو اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ آپ کے طرح سے گائیڈ کی طرح یہ آپ کے ساتھ رہے گی. اس کے علاوہ چونکہ میں نے کئی میدانوں میں کام کر کے, سوشل ورک کام کرتے کرتے, ایک 2018 میں ایک آرٹیکل لکھا. اس آرٹیکل میں نے لکھا کہ ملت کی سیاسی خلا کو پر کرنے کا یہ صحیح وقت تھا, چونکہ ویکیوم ہو گیا, بڑا ویکیوم تھا. اور وہ ویکیوم اس لیے تھا چونکہ ہم ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں رہتے ہوئے اپنی جو اس کا امپورٹنٹ جو آرگن ہے یعنی سیاست, اس کو ہم اگنور کرتے ہیں. میں ضرور چاہوں گا کہ ایسے این جی اوز بھی کام کریں جو اپنے یہاں علاقوں میں نوجوانوں کو سیاسی طور پہ بھی, ضروری نہیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں, وہ ایسے لوگ جو سیاسی ذہن یا سیاسی اینالیٹیکل اپروچ ہو, تاکہ وہ ڈیموکریسی میں جو فائدے ہوتے ہیں یا ڈیموکریسی کے تھرو جو فائدے اور نقصان کمیونٹیز کو اٹھانے پڑتے ہیں اس پہ بھی این جی اوز کام کریں. اور آخری بات وہ یہ کہ جس طرح سے قرآن کی بہت ساری تعلیم ہمارے محمد احمد صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی, میں نے ایک حدیث بھی کوٹ کی, لیکن میں آخر میں ایک علامہ اقبال کا وہ شعر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو پوری فلسفی ایک مومن, خاص طور سے این جی او میں کام کرنے والے کے لیے وہ ایک پوری کمپلیٹ فلسفی ہے, اور وہ بڑا مشہور شعر ہے, لیکن اس شعر کو
غور کرتے ہیں تو، لیکن جو میں نے سمجھا میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ یقین موقم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یعنی کنوکشن، یقین موقم، اپنے اوپر اعتماد رکھیے، اپنے اوپر بھروسہ رکھیے، عمل پہ ہم یعنی کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی، لگاتار وہ کام کرتے جائیے، پرواہ مت کریے کہ لوگ آپ کو مذاق بنائیں گے شروع میں، کبھی کبھی آپ کو نقصان بھی ہوگا، کبھی کبھی آپ کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی، لیکن آپ کو اپنے کام میں لگاتار کرتے رہنا ہے، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یعنی دنیا میں جب بھی جیتیں گے آپ، جب بھی آپ کامیاب ہوں گے وہ محبت سے ہوں گے، آپ کے فرقے سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جب بھی کامیاب ہوں گے آپ لوگوں میں محبت اور محبت بانٹ کے کامیاب ہوں گے۔ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر ہے، تو یہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہی ہے وہ مومن کی یا مردوں کی جہاد زندگی کی جد و جہد میں کی شمشیر ہے ہماری، ان کو آپ بانٹ لیجیے، اور ان سے جب آپ سینے سے اس شعر کے مفہوم کو لگا لیں گے تو یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس بات کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ پروگرام میرے اس ہوٹل میں رکھا، آپ لوگ اس ہوٹل میں تشریف لائے، اور اس بات کے لیے میں خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی بزرگوار شخصیتوں کے بیچ میں بٹھایا، میں اپنے آپ کو ایلیویٹڈ فیل کر رہا ہوں، اور آپ کے سامنے جو بھی میں نے شیئر کیا ہے یہ میری دل کی بات تھی، میرے یہ ایکسپیرینسز تھے، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کچھ کرو گے تو اس کا بدل آپ کو ضرور ملے گا، اچھا کرو گے تو انشاءاللہ اچھا ملے گا۔ اسی کے ساتھ میری تمام نیک خواہشات، دعائیں، اور آپ کو جب بھی کبھی ضرورت پڑے میری ایز اے آپ کا ساتھی، یا جو تھوڑا بہت میں نے 10-20 سال میں سیکھا ہے اس میں آپ کو کچھ سکھا سکوں، میں حاضر رہوں گا۔